لوگوں کو جو بھی ملک کے اندر ہے سب ہمارے بھائی ہیں، تمام ملک کے باشندے۔ اسی لیے شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا جمعیت علماء کے آپ کے صدر محترم کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں، قومیں مذہب سے نہیں بنا کرتی ہیں۔ ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگ، کوئی بھی ان کا مذہب ہو، وہ سب ہندوستانی ہیں، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، دلت ہو، آدیواسی، کوئی بھی یہاں رہتا ہے، ہر کسی کو ہندوستانی کہا جاتا ہے۔ آپ کا پاسپورٹ ہے، دنیا کے کسی ملک میں مسلمان جائے گا وہ بھی ہندوستانی، کوئی غیر مسلم جائے گا وہ بھی ہندوستانی۔ ہم تمام ایک قوم ہیں، ہم تمام ایک ملک کے باشندے ہیں۔ ہمارا مذہب الگ ہو سکتا ہے لیکن قومیت کی بنیاد پر ہم سب ہندوستانی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں نفرت کرنے والے جو نفرت کر رہے ہیں، مذہب کی بنیاد پر نفرت کر رہے ہیں، وہ سمجھیں کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ نفرت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کے ساتھ نفرت کرتا ہے، ہندوستانی کے ساتھ نفرت کرتا ہے، کسی مسلمان کو مارتا ہے، ہندوستانی کو مارتا ہے، کسی مسلمان کسی غیر کو مارتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ہندوستانی کو تکلیف دیتا ہے، یاد رکھیے اگر یہ مذہبی منافرت بڑھتی رہے گی کبھی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ ہم کو اس چیز کو ختم کرنا ہے، اپنے گھروں میں بیٹھ کر نہیں ہوگا۔ آج بھی وہی صورتحال ہے جو صورتحال آزادی سے پہلے کی تھی۔ ملک کی آزادی کے لیے علماء میدان کے اندر تھے، ملک کی آزادی کے لیے اپنے سر سے کفن باندھ کر نکلے ہوئے تھے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے سن 1920 میں جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے کے اندر آپ نے فرمایا تھا، اے علماء کی جماعت، اس کشمکش زمانہ میں جو لوگ اپنے مدرسوں میں بیٹھ کر، اپنی مسجدوں میں امامت کر کے، اپنے منبروں پر خطبہ دے کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، یاد رکھیں کہ وہ دین کے پاک صاف دامن کے اوپر دھبا لگا رہے ہیں۔ اگر علماء آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم اپنے مدرسے میں ٹھاٹ کے ساتھ ہیں، ہم اپنی مسجدوں میں ٹھاٹ کے ساتھ ہیں، ہم اپنی امامت میں ٹھاٹ کے ساتھ ہیں، ہم بیان کرتے ہیں اور بیان کر کے ہم ٹھاٹ کے ساتھ ہیں، تو یاد رکھیے آپ وہ لوگ آج کے زمانے میں اسلام کے پاک صاف دامن کے اوپر دھبا لگا رہے ہیں۔ ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے اپنے گھروں سے باہر نکلیں، اپنے مدرسوں سے باہر نکلیں، اپنی مسجدوں سے باہر نکلیں، اور یہ نفرت کی فضا جو ملک کے اندر ہے، اس نفرت کی فضا کو ختم کرنا اور تمام لوگوں کے درمیان پیار و محبت کی بات کو عام کرنا، ہر ہندوستانی کو ایک دوسرے کے قریب لانا، یہ آپ کی اور ہماری سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، ہر علماء کی ذمہ داری ہے، ہر مسجد والے کی ذمہ داری ہے، ہر مدرسے والے کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں پیغام محبت دینا ہے، ہمیں پیغام محبت دینا ہے، ہمیں نفرت کا جواب نفرت کے ساتھ نہیں دینا ہے۔ اگر ایک طرف سے نفرت کرنے والے نفرت کر رہے ہیں، یاد رکھیے کہ آپ کا کام ہے محبت کرنا، آپ کا کام ہے پیار کرنا، آپ کا کام ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ ہمارا یہ پیغام ہے، جمعیت علماء کا یہ پیغام ہے، جمعیت علماء کے صدر محترم حضرت مولانا ارشد مدنی کا یہ پیغام ہے کہ نفرت کرنے والوں کے ساتھ نفرت نہیں کی جائے گی، ہمیں محبت کے ساتھ قدم کو آگے بڑھانا ہے، ہمیں لوگوں کو اپنے گلے سے لگانا ہے، ہمیں لوگوں کو اپنے قریب کرنا ہے۔ کسی کو ہماری بات سمجھ میں آئے وہ ہمارے ساتھ چلے، کسی کو ہماری بات نہ سمجھ میں آئے وہ اپنا راستہ تبدیل کر دے، لیکن جمعیت علماء کا یہی راستہ ہے، جمعیت علماء اسی پر قائم ہے اور اسی راستے کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ پیار و محبت کے علاوہ اس پرفتن دور میں اس ملک کی خدمت آپ کسی دوسرے طریقے سے نہیں کر سکتے۔ جمعیت علماء کا یہ آواز اگر آپ کسی پاگل کی آواز سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں،
یہی پاگل کی آواز ہے آج، یہی جمعیت علماء کی آواز ہے آج۔ جمعیت علماء اپنے ایک ایک خادم کو، اپنے ایک ایک ورکر کو، اپنے ایک ایک ماننے والے کو 2 روپے کا جو جمعیت کا ممبر ہے اس کو جمعیت علماء یہ پیغام دیتی ہے کہ پیار و محبت کے ساتھ اس فتنے کا تم کو تعاقب کرنا ہے اور اس نفرت کی فضا کو ختم کرنا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آگ جل رہی ہے، اس آگ کو بجھانے کے لیے کون پاگل ہے جو آگ لگا کر آگ کو بجھانے کی کوشش کرے گا؟ کون ہے جو نفرت کے مقابلے میں نفرت کرے گا؟ جمعیت علماء یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا دشمن وہ فرقہ پرستی ہے۔ فرقہ پرستی ہندو کرے وہ بھی ملک کا دشمن، فرقہ پرستی مسلمان کرے وہ بھی ملک کا دشمن۔ جو بھی فرقہ پرستی کرے گا، کسی ایک فرقے کی مذہب کی بات کرے گا، ملک کے ساتھ وہ وفادار نہیں ہے۔ ملک کے اندر رہنے والے تمام ہندو اور مسلمان سب کے ساتھ برابری کا معاملہ، بھلائی کا معاملہ، سب کو ساتھ لے کر چلنا۔ میرے بھائیوں، عزیزوں، علماء، اللہ کے نبی کے ماننے والوں، قرآن کریم آپ کے پاس ہے، نبی کی تعلیم آپ کے پاس ہے، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ نفرت کرنے والوں کو محبت کے ساتھ جواب کیسے دینا۔ آپ جانتے ہیں، وہ نہیں جانتے، انہیں نہیں معلوم کہ بلال حبشی جب ایمان لے کر آئے تھے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا اعلیٰ ظرف پیش کیا تھا کہ بلال حبشی اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آ گیا۔ آپ جانتے ہیں اس کو، کون غلام کی سنتا ہے؟ آج کوئی آزاد آدمی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، آج کوئی پیسے والے کی سننے کو تیار نہیں ہے، آج کوئی بڑے بڑے پولیٹیشین کی سننے کو تیار نہیں ہے، آج کوئی پرائم منسٹر کی کرسی پر بیٹھے ہوئے انسان کی سننے کو تیار نہیں ہے، اور وہ اللہ کا نبی ہے کہ ایک غلام کے لیے رات بھر چکی پیس رہا ہے اور اس غلام کو دوا کھلا کر سلا دیا کہ تم آرام کرو۔ کون دنیا کے اندر اس کی مثال پیش کر سکتا ہے؟ آپ پیش کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے نبی کا یہ کردار رہا ہے۔ آپ اس چیز کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اعلیٰ اخلاق اور کردار کے مالک تھے، اور اسلام کا پیغام صرف امن، شانتی، محبت، اس کے علاوہ اسلام کا کوئی دوسرا پیغام نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آج اس چیز کی کمی ہے، آج اس چیز کو ختم کر دیا گیا۔ آج ہماری طرف سے اگر ایک طرف سے نفرت کی باتیں ہو رہی ہیں تو ہم بھی اپنے گھر کے اندر چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں اس کے جواب دینے کے لیے ان لوگوں کو جو قریب کرنا ہے، دین کا پیغام دینا ہے، اسلام اور شریعت کو صحیح طریقے پر ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ مسلمان اس سے آج غافل۔ میرے بھائی، 2 کام، اللہ کے دین کی حفاظت، دوسرا کام اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنا، یہی 2 بنیادی کام ہیں۔ اگر اس طریقے پر ہم نے اس کو اپنی زندگی بنا لیا تو یاد رکھیے یہ ملک ہمیشہ امن و شانتی کے ساتھ اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، ہر ایمان والے کو اور خاص طور سے علماء کو باہر نکلنا ہوگا، اس پیغام کو لے کر جگہ جگہ جہاں رہتے ہیں، جن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، ان لوگوں کو قریب کیجئے، اپنی شادی بیاہ میں فنکشن کے اندر ان کو شریک کیجئے۔ وہ جانے کہ اسلام کیا ہے، وہ جانے کہ مسلمان کیا ہے۔ ہمیں تو جو ہماری زندگی وہ دیکھتے ہیں، اس زندگی کو دیکھ کر اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صرف پیار و محبت، نفرت کا کوئی عنصر جمعیت علماء کے پیغام میں اور جمعیت علماء کی تاریخ کے اندر نہیں ہے۔ ہم نے وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم نے وطن کو آزاد کرانے کے لیے اپنے بڑوں کو 4 لاکھ ہمارے بڑے قربان ہو گئے، 50,000 علماء پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹک گئے،
اس وطن کو آزاد کرانے میں جو کردار ہمارا رہا ہے وہ کردار کسی دوسرے کا نہیں رہا ہے۔ اگر وطن برباد ہوتا ہے جو تکلیف ہمیں ہوگی وہ تکلیف کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج یہ کہتے ہیں کہ ملک کو لوٹنے والوں کی فہرست دیکھو، اس فہرست کے اندر کسی ایک مسلمان کا نام بھی تم کو نہیں ملے گا۔ جتنے لوگ وطن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، بڑے بڑے ملک کو لوٹ کر، ملک کا پیسہ لوٹ کر جا رہے ہیں، بتاؤ اس کے اندر کون مسلمان ہے؟ مسلمان نے وطن کے لیے کیا کیا تم نہیں جانتے ہو تو جاؤ، دلی کے اندر انڈیا گیٹ کھڑا ہوا ہے، اس کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے وطن کی آزادی میں اپنی قربانیوں کو پیش کیا ہے۔ ان آزادی میں قربانی دینے والوں میں جاؤ، جا کر نام کو پڑھو، اوپر سے نیچے تک جتنے نام ہیں وہ تمام کے تمام مسلمانوں کے نام ہیں جنہوں نے اس وطن کے لیے اپنی قربانی کو پیش کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں آج فرقہ پرستی کا چشمہ لگائے ہوئے لوگ ملک کے اندر مدرسوں کو کہتے ہیں کہ مدرسے دہشت گردی سکھلا رہے ہیں، علماء کو کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ مدرسوں میں پڑھنے والے کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں جانتے کہ ان مدرسوں کا کردار اس وطن کی آزادی کے لیے کیا رہا ہے۔ اگر وہ جانتے، انہیں بتلایا جاتا، انہیں معلوم ہوتا کہ وطن کی آزادی کے لیے مدرسے نے کیا کیا ہے تو مدرسے والوں کے پاؤں کو دھو کر پینا اپنے لیے فخر سمجھتے وہ لوگ، لیکن انہیں نہیں معلوم، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہم ملک کے اندر رہنے والے تمام ہندوستانی، چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو، تمام ہندوستانیوں نے مل کر وطن کے لیے لڑائی لڑی ہے تو یہ وطن آزاد ہوا ہے۔ ہم تمام ہندوستانیوں کو، ان کا مذہب کچھ بھی ہو، دعوت دیتے ہیں کہ آؤ مل کر جو آج نفرت کی باتیں ہو رہی ہیں، اس نفرت کو ختم کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، آدیواسی، ملک کے اندر رہنے والے دلت، جو بھی اس وطن سے محبت کرتا ہے، وطن کے سمویدھان سے محبت کرتا ہے، وہ ساتھ میں آئیں اور ساتھ میں آ کر اس نفرت کی فضا کو ختم کرنے میں اپنے کردار کو ادا کریں۔ ہمیں یقین ہے کہ جس طریقے سے ہم سب نے مل کر اپنے ملک کو انگریزوں سے آزاد کرایا تھا، ہم سب مل کر پھر اس نفرت کی فضا کو ختم کر کے ملک کو پھر امن و شانتی والا ملک بنانے میں کامیاب رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، آج یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس علاقے سے جمعیت علماء کا وہ پیغام بڑے پیمانے پر لوگوں کو دیا جائے، جس کے لیے ہم لوگوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ آئندہ عید کے بعد ایک بڑا اجلاس یہاں پر تحفظ جمہوریت اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے کیا جائے، جس میں جمعیت علماء کی مرکزی قیادت حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند اور حضرت مولانا سید اسجد مدنی دامت برکاتہم نائب صدر جمعیت علماء ہند، مولانا معصوم ثاقب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند اور دوسرے جو ہمارے اکابرین ہیں، ان تمام اکابرین کو جمع کر کے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے ملک و ملت کے تحفظ کے لیے کون سی راہ کو اپنانا ہے اس کا پیغام یہاں سے دیا جائے۔ یہ علاقہ پہلے سے بھی جمعیت علماء کے لیے زرخیز رہا ہے، خدام یہاں پر ہمیشہ رہے ہیں اور جمعیت علماء کے لیے بڑی بڑی قربانیاں یہاں کے لوگوں نے، بہار کے لوگوں نے دی ہے، اور خاص طور سے سیمانچل یہاں کے لوگ، اور اس وقت جو یہاں جمعیت علماء کے خدام ہیں، صدور اور سیکریٹری ہیں، انتہائی فعال، چاروں پانچوں 6 ضلع جتنے اطراف کے اندر ہیں، اور پوری محنت و لگن کے ساتھ وہ لوگ خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ بڑے بڑے اجتماعات اس سے پہلے مفتی نسیم صاحب دامت برکاتہم نے یہاں پر کیے ہیں، مفتی جتنے بھی یہاں ہمارے اطراف کے لوگ ہیں، ان سب کی محنت اور سب کے تعاون سے بڑے بڑے اجتماعات یہاں پر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عید کے بعد
پھر ایسا ہی اجتماع بڑا کرنے کا یہاں پر ارادہ ہے تاکہ پورے ملک کو پیغام پہنچے، نفرت کرنے والوں کو محبت کا پیغام پہنچے، دلوں کو توڑنے والوں کو دل جوڑنے کا پیغام پہنچے، دوری کرنے والوں کو قربت کا پیغام پہنچے، اسلام سے نفرت کرنے والوں کو محبت کا پیغام پہنچے۔ اس پیغام کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ کوشش میں ہیں، اور ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ عید کے بعد رمضان ہے مارچ میں، اپریل میں مدرسوں کی ذمہ داریاں داخلے وغیرہ مدرسے والوں کے سلسلے میں ہوتے ہیں، اس میں مصروفیت رہتی ہے۔ اپریل کے بعد مئی کے پہلے ہفتے میں اس پروگرام کو رکھا جائے، 2 یا 3 تاریخ میں۔ اس کے لیے حضرت صدر محترم جمعیت علماء ہند، نائب صدر جمعیت علماء ہند سے بات چیت کی جائے، اور جو وقت وہ حضرات دیں اس وقت میں یہاں پر اجتماع کیا جائے۔ آپ حضرات اس کے لیے تیار ہیں؟ اپنی خدمت دینے کے لیے تیار ہیں؟ جمعیت علماء کا جو پیغام ہے اس پر عمل کے لیے تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے، اور جمعیت علماء کی جو خدمات ہیں اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ شیخ الحدیث صاحب مدرسہ وہ دعا فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا، اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔